یہ تو ڈرا آپ نے محسوس کر لیا، لیکن ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ کر، ادھر ادھر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار اس دنیا میں بڑی زبردست ریگولرٹی پائی جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس دنیا میں انسانی حفاظت کا سامان پایا جاتا ہے، دو بات ہیں۔ تیسری بات، اس کائنات سے تمام تر افادیت انسان حاصل کرتا ہے، تین باتیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی بات یہ کہ انسانی ضروریات، مبادیات حیات ہوں، ضروریات حیات ہوں یا تعیشات حیات ہوں، یہ ساری چیزیں کائنات پیدا کر رہی ہے۔ کائنات سے براہ راست تمدد انسان پیدا حاصل کر رہا ہے، اور تو نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کوئی ایسی ذات ہے جس، پھر یہ کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کائنات موجود ہے اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یقیناً ایسی طاقتور ذات ہے جس نے اتنی لامحدود کائنات تخلیق کر کے اس کو کچھ اصول و ضوابط کی بنیاد پر چلایا ہے، اور ان تمام اصول و ضوابط کا فائدہ حاصل کر رہا ہے انسان۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات اور اس انسان کا خالق ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو کہیں نہ کہیں انسانی ضروریات میں خلل پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جی وہ کون ہے؟ ہیں جی، یہ تمام کائنات جو اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے، کہیں سے چل تو رہی ہے نا، کہیں نہ کہیں وجود تو اس کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کائنات کے وجود نے ایک طاقتور ذات کی نشاندہی کی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ معقولات کی دنیا کے عقل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کسی ایسے طاقتور وجود کو تسلیم کیا جائے جو طاقت بھی ہو، قوی بھی ہو، ابدی بھی ہو، ازلی بھی ہو، جس کی قوت کار بھی لامحدود ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ ہے معقولات، ٹھیک ہے جی۔ یؤمنون بالغیب نے انسانی عقل کو رہنمائی کے لیے پورا سامان مہیا کیا، معقولات، محسوسات اور مشاہدات کی شکل میں۔ اب قرآن نے کہا کہ اب تم جب سوچو گے تو اب تم زندگی کو ٹھیک طور پر ترتیب دے سکو گے، ٹھیک۔ اب اس سے پہلے قرآن نے کیا کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سر ہمارے علماء کو خوش رکھے، علماء کی بڑی خدمات ہیں، لیکن آپ دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر کسی نے کبھی بحث نہیں کی۔ سر جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم کیا کرو کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، اور مانگنے میں ہدایت مانگنی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی چیز مانگتا ہے نا، ہیں جی۔ سب سے زیادہ اقرار کس بات کا کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ اقرار اس بات کا کرتا ہے کہ مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور مانگتا بھی کیا ہوں؟ موٹر کار اور جائیداد نہیں، ہدایت کے لیے۔ اب اس ہدایت کی دعا قبول ہو گئی۔ اب سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اس ہدایت میں رکاوٹ سب سے بڑی چیز ہوگی، وہ ہوگی تشکیک، ذہنی عدم پختگی، جو یونانیوں نے سوفسطائیت کی شکل میں پیدا کی ہے، اور جس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل ہر معاملے میں حرف آخر ہے، حالانکہ عقل حرف آخر نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا سسٹم جو تشکیک کی بنیاد پر وہ انسانی عقل کے لیے، انسان کے لیے رہنما نہیں بن سکتا۔ اب اللہ نے یہاں یونانی فلسفے کا نام نہیں لیا، لیکن ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تشکیک یونانی فلسفے کی پیداوار تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج تک یورپ اسی میں مبتلا ہے، اسی کو ریشنلزم کہا جاتا ہے، اسی کو عقلیت پرستی کہا جاتا ہے، اسی کو آج کے دور میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ انلائٹنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آج کے دور میں جو وہ اپنا فلسفہ جدت کیا کہتے ہیں اس کو، جدیدیت، ہاں آج کے دور میں جدیدیت بھی اس کو کہا جاتا ہے، نام تبدیل ہو گیا ہے۔ بات وہی ہے کہ آپ نے عقل کی حکمرانی کو تسلیم کرنا ہے، لیکن قرآن نے تو عقل کی حکمرانی کی پہلے ایسے تیسی پھیر دی۔
عقل کی مطلق عقل کی حکمرانی کو ریجیکٹ کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ عقل اب اتھارٹی تب ہوگی جب یؤمنون بالغیب کے زیر سایہ ٹریننگ مکمل کرے گی، پھر ہوگی۔ اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت کے لیے کنڈیشن لگا دی کہ یؤمنون بالغیب کہ وہ کنڈیشن پوری کریں گے۔ اب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو انسانیت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ آج یونانیت کی سرپرستی، یونانیت کی پیروی جو ہے وہ علمیت کی بنیاد قرار دیتی۔ قرآن نے کہا نہ یہ بات نہیں چلے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ سر آپ پہلی وحی کو دیکھیں نا، پہلی وحی کیا ہے کہ اللہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو ہم وہ سکھائیں جو وہ نہیں جانتا۔ اب یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ سر یہ انسان کو نہیں کہہ رہا، صرف یہ اس انسان کو کہہ رہا ہے جس کے پاس موسیٰ اور عیسیٰ کا الہامی ضابطے موجود ہیں، جس کے پاس کنفیوس کی تعلیمات موجود ہیں، زرتشت کا علم مواد موجود ہے، بدھ صاحب کے اخلاقیات موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، یونانیت کا فلسفہ تشکیک موجود ہے، ارسطو اور افلاطون کے اپنا بکواسیات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وہ سکھائیں گے جو تم نہیں سیکھ سکے، یعنی تمہیں ہم وہ علم دیں گے جو تمہاری زندگی کی بنیاد مہیا کرے گا، زندگی کی تعمیر کی بنیاد مہیا کرے گا۔ لیکن یہ جتنے ماضی کے فلسفے تھے سر، ان میں سے تو ایک بھی زندگی کو بنیاد مہیا نہیں کر سکا تھا۔ ہندو تہذیب نے کوئی کلچر تشکیل دیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کلچر تشکیل دیا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا ہو، افلاطون کی یوٹوپیا بکواس تھی جو اس کے ذہن کی پیداوار تھی، جس کا کوئی مادی وجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن سب کو چیلنج کرتا ہے، نہیں بالکل نہیں، ہم ایک خوبصورت زندگی چاہتے ہیں اور اس خوبصورت زندگی کے لیے ہم وہ سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے قرآن کی پہلی اسلام کہہ لیجیے اسلام کا تصور علم کی پہلی کنڈیشن، کہ تصور علم کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا علم اگر آپ کی زندگی میں تحسین پیدا کرتا ہے، حسن پیدا کرتا ہے تو یہ علم قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ علم لفاظی کا نام نہیں ہے، علم ایسے اصول و کلیات کا نام ہے جس سے انسانی معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مدینہ منورہ میں تخلیق کیا، اس جیسا معاشرہ آپ کو انسانوں کی تاریخ نہیں، انبیاء کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلا اقتدار نبی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا تھا۔